بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخی اہمیت اور اس کی تعمیر کے مختلف مراحل پر بات کریں گے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس سرزمین پر سب سے پہلے اللہ کا کون سا گھر تعمیر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پھر عرض کی کہ اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر میں نے عرض کی کہ ان دونوں کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جہاں بھی نماز پڑھنا نصیب ہو پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے ساری زمین ہی مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس سرزمین مکہ میں آ کر اللہ کا پہلا گھر جو ہے وہ مسجد حرام تعمیر کی۔ اس کے بعد آپ اللہ کے حکم سے فلسطین تشریف لے گئے، اور 40 سال کے بعد آپ نے وہاں پہ جا کر اللہ کا دوسرا گھر جو ہے وہ تعمیر کیا۔ چونکہ یہ مکہ سے دور تھا، اس لیے اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا، یعنی مسجد اقصیٰ کا مطلب ہے دور والی مسجد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 1861 قبل مسیح ہے۔ تو اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ تشریف لائے، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی کی تعمیر کی گئی مسجد حرام، جو کہ اس وقت گر چکی تھی مسجد، اسی کی بنیادوں پر دوبارہ سے اللہ کے اس گھر کو انہوں نے تعمیر کیا، اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے، اور ان کے بیٹے یعقوب، جن کا لقب اسرائیل تھا، اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو حضرت یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور وہ فلسطین میں ہی آباد رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان پہ عمالقہ غالب آ گئے، اور عمالقہ نے بنی اسرائیل کو فلسطین سے نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو کہ 1436 قبل مسیح ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، اور ساتھ ہی آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم متحد ہو کر فلسطین کو دوبارہ سے عمالقہ سے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو انہوں نے جو جواب دیا، قرآن پاک نے اس جواب کو محفوظ کر لیا کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ ان کے اس جواب اور انکار کی وجہ سے انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں ہی بھٹکنا پڑا۔ 40 سال کے بعد ان کی اولاد جو نوجوان جب ہوئی، جوان اولاد ہوئی، تو ان پر فرعون کی غلامی کے اثرات نہیں تھے۔ وہ بہادر نوجوان تھے۔ یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے فلسطین پر حملہ کیا، عمالقہ کو وہاں سے بھگا دیا، اور ایک بار پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل فلسطین میں آباد ہو گئے۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے اندر پھر انتشار پیدا ہو گیا، اور عمالقہ نے ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل سے یہ شہر چھین لیا۔ تو طالوت نے، جن کا زمانہ 1020 قبل مسیح ہے، طالوت نے اپنے جرنیل حضرت داؤد کے ساتھ مل کر عمالقہ کو یہاں سے پھر نکال باہر کیا۔ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اس طرح یہاں پہ بنی اسرائیل کی دوبارہ سے حکومت قائم ہو گئی۔ طالوت کا زمانہ جو ہے وہ 16 سال کا ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال تک یہاں پہ حکمران رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کی گئی مسجد، جو کہ منہدم ہو چکی تھی، اسی کی بنیادوں پر اللہ کا دوبارہ گھر جو ہے وہ تعمیر کرنے کا آغاز کیا۔ لیکن اس کو حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی، تو انہوں نے، ان کا زمانہ جو حضرت سلیمان کا زمانہ جو ہے وہ 965 قبل مسیح ہے، تو انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کو مکمل کیا، مسجد اقصیٰ کو مکمل کیا، اور اسی کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، یعنی مسجد اقصیٰ اور ہیکل سلیمانی ایک ہی عبادت گاہ کے نام ہیں، جن کی پہلی بنیاد تو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور دوسری بار اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد بنی اسرائیل کے اندر تفریق پیدا ہو گئی، یہ آپس میں لڑ پڑے، اور پورا ان کا جو علاقہ، پوری ریاست تھی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک شمالی ریاست جو اسرائیل کہلاتی تھی، اور دوسری جنوبی ریاست جو یہودا کہلاتی تھی۔
यरूशलेम यानी जहाँ मस्जिद अक्सा थी या हेकल सुलेमानी था, ये यहूदा की रियासत के अंडर आता था और ये दोनों रियासतें आपस में लड़ती रहती थीं। इसका फ़ायदा इनके दुश्मनों ने उठाया। अशूरियों ने 700 कबल मसीह में इसराइल रियासत को तबाह कर दिया और 571 कबल मसीह में नबूकदनज़र जो बाबर का हुक्मरान था, उसने यहूदियों की साजिशों से तंग आकर यहाँ पे हमला किया और यहाँ पर फ़लस्तीन में यहूदियों को का कत्ले आम किया और अल्लाह के तामीर करदा घर मस्जिद अक्सा या हेकल सुलेमानी को भी गिरा दिया और यहूदियों को अपने साथ जो है वो ग़ुलाम बनाकर साथ ले गया। ये यहूदियों की पहली जलावतनी है। ये बहुत अरसा तक वहाँ पर कैद रहे। उसके बाद बाबल के ये ईरान के हुक्मरान जिसे हम साइरस आज़म कहते हैं, जिसे मुअर्रिखीन के मुताबिक कुरान पाक में जो जुल्करनैन का जिक्र हुआ है वो यही जुल्करनैन है, साइरस आज़म, साइरस द ग्रेट। ये ईरान का बादशाह था। इसने बाबल पे हमला किया और यहाँ पे यहूदियों को निजात दिलाई और यहूदियों को दोबारा अपने इलाके में बसने की इजाज़त दी। ये यहूदी एक बार फिर फ़लस्तीन चले गए, लेकिन वहाँ पर जो पहले से अमाल का कब्ज़ा कर चुके थे उन्होंने इनको जो है वो यहाँ पे आबाद होने की इजाज़त नहीं दी। ख़ास तौर पे मस्जिद अक्सा ये जो तामीर दोबारा करना चाहते थे या हेकल सुलेमानी को तामीर करना चाहते थे, तो उसमें इन्हें बहुत मुश्किलात पेश आई। तो डेरियस I जो ईरान का बादशाह था, उसके हुक्म से दोबारा जो है वो मस्जिद अक्सा या हेकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल हुई। उसके बाद यूनानियों का दौर आ गया। यूनानियों ने इस इलाके में कब्ज़ा कर लिया। उसके मुकाबले में यहूदियों ने मकाबी तहरीक शुरू की और एक बार फिर जो है वो यूनानियों से लड़ते हुए यहाँ पे मकाबी सल्तनत जो है वो कायम कर ली। यही हेकल सुलेमानी या मस्जिद अक्सा है जहाँ हज़रत मरियम सलामुन अलैहा की परवरिश हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी इलाके में तबलीग की और बनी इसराइल से कहा कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, लेकिन बनी इसराइल ने मुखालफत की, यहूदियों ने आपकी मुखालफत की, तो और बल्कि आपको जो है वो शहीद भी करने की उन्होंने कोशिश की। अपनी तौर पे तो उन्होंने आपको सलीब दे दी। उसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर एक अज़ाब मुसल्लत किया। रूमी जनरल टाइटस 70 ईस्वी में फ़लस्तीन पर हमला आवर हुआ और उसने यहूदियों का कत्ले आम किया और यहूदियों को बड़ी तादाद में यहाँ से निकाल दिया और उसने मस्जिद अक्सा या हेकल सुलेमानी को तबाह व बर्बाद कर दिया, मसमार कर दिया। यानी मस्जिद अक्सा या हेकल सुलेमानी एक दफ़ा तो नबूकदनज़र ने उसको गिराया था, अब दूसरी दफ़ा जो है वो उसे इसने टाइटस ने गिरा दिया और यहूदी जहाँ से चले गए, जिला वतन हो गए, दोबारा वो लौट के यहाँ पर नहीं आए और आज तक ना ही दोबारा यहूदियों को ये हेकल सुलेमानी या मस्जिद अक्सा को दोबारा तामीर करने का मौका मिला। ये 313 ईस्वी में रूमी जो हुक्मरान थे उन्होंने ईसाइयत कबूल कर ली और इस इलाके में और यरूशलेम के इलाके में ईसाइयत ने फ़रोग़ पाना शुरू किया और फिर अब यहूदियों के साथ साथ ईसाइयों ने भी अपनी यहाँ पे मुक़द्दस इमारतें तामीर करना शुरू कर दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने इस शहर का मुहासरा कर लिया। मुसलमान इसको बैतुल मक़दस कहते हैं और ईसाई और यहूदी जो है वो इसे यरूशलेम कहते हैं। यरूशलेम अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हज़रत उमर ने इस शहर को का मुहासरा कर लिया। हज़रत उमर के हुक्म पर मुसलमानों ने तो ईसाइयों ने मुसलमानों से कहा कि अगर तुम्हारा खलीफा खुद चल कर यहाँ आए तो उसके साथ हम एक एग्रीमेंट के तहत ये शहर तुम्हारे हवाले करेंगे। तो हज़रत उमर खुद मदीना से चल कर जो है वो फ़लस्तीन गए और ईसाइयों के साथ एक मुआहदा किया और जिसमें खुद ईसाइयों ने ये शर्त रखी कि यहूदियों को इस शहर में आने की इजाज़त ना दी जाए। लेकिन हज़रत उमर ने कहा कि हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता कि हम यहूदियों को शहर में आने से रोकें, लेकिन ऐसा है कि यहूदियों को यहाँ आबाद होने और यहाँ पे अपने घर बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस तरह जो है वो ये शहर मुसलमानों के पास आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पर एक मस्जिद की बुनियाद रखी जिसे मस्जिद उमर कहा जाता है। उसके बाद जब अब्दुल मलिक बिन मरवान उमवी का ज़माना आया तो उसने वो वहाँ पे मौजूद एक चट्टान
جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے ساتھ ایک تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے پاؤں مبارک اس چٹان پہ رکھے اور پھر آپ براق پر سوار ہوئے. تو عبد الملک بن مروان اموی نے 691 عیسوی میں اس چٹان کے اوپر ایک بہت خوبصورت ہشت پہلو عمارت تعمیر کر دی جسے قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف راک کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصیٰ کی ایک دیوار وہاں پہ موجود تھی جو آج بھی موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے. اس دیوار کے ساتھ کچھ ہی فاصلے پر ساتھ ہی ولید بن عبد الملک جو عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا، جب وہ خلیفہ بنا تو اس نے اندازہ لگا کر کہ اس دیوار کے اتنے فاصلے پر اصل مسجد اقصیٰ ہوا کرتی تھی، تو اس نے وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کر دی جس کا نام مسجد اقصیٰ ہی رکھا گیا. تو اس طرح یہاں پر مسلمانوں کی 3 مقدس عمارتیں تعمیر ہو گئیں، مسجد عمر، ڈوم آف راک اور مسجد اقصیٰ. یہ مسجد اقصیٰ تقریباً اسی جگہ پر تعمیر کی گئی جہاں پہ پرانی مسجد اقصیٰ یا ہیکل سلیمانی کے آثار تھے. عیسائی مسلسل کوشش کرتے رہے مسلمانوں سے یہ شہر حاصل کرنے کی. پوپ اربن ثانی اور راہب پطرس کی کوششوں سے ایک بڑا صلیبی حملہ ہوا اور گڈفرے نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مل کر 1099 میں مسلمانوں سے یہ شہر بیت المقدس چھین لیا. لیکن صرف 88 ایئرز کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یہ شہر دوبارہ حاصل کر لیا. لیکن 1229 میں جب ملک الکامل حکومت کر رہا تھا یہاں پہ فلسطین کے علاقے میں، تو یہ علاقہ ایک دفعہ پھر شہر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا ایک ایگریمنٹ کے تحت. لیکن 1244 میں ترک مسلمانوں کے نوجوانوں کے ایک لشکر نے حملہ کیا اور یہ شہر دوبارہ حاصل کر لیا. تو 1244 سے لے کے 1917 تک یہ شہر یروشلم مسلمانوں ہی کے پاس رہا. 1917 میں فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجہ میں عثمانی سلاطین سے یہ شہر چلا گیا اور برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا. 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن ہوا اور بالفور ڈیکلیریشن میں یہودی ریاست قائم کرنے کے حوالے سے ایک خفیہ ایگریمنٹ کیا گیا اور اس بات کو بنیاد بنایا گیا کہ یہودی یہاں پہ بہت عرصے سے آباد رہے تھے کسی دور میں، اس لیے ان کا اس علاقے پہ حق ہے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا. تو علامہ اقبال نے کہا کہ اگر اس بات کو بنیاد بنایا جائے کہ چونکہ یہودی کسی دور میں یہاں پہ رہے تھے، آباد رہے تھے، تو اس لیے ان کا اس زمین پہ حق ہے، تو مسلمان جو ہزاروں سال تک جو ہے وہ ہسپانیہ میں رہے اور اس پر ان کی حکومت رہی، تو ان کا حق اس پہ کیوں نہیں ہے. بہرحال بالفور ڈکلیریشن کے بعد مسلسل کوششیں ہوتی رہیں اور پھر برطانیہ نے اور یورپی طاقتوں نے اقوام متحدہ کے ذریعے اس کو ایک قانونی شکل دے کر جنرل اسمبلی سے ایک قانون منظور کروا کے 1948 میں زبردستی یہاں پہ اسرائیل کے نام سے ایک حکومت قائم کر دی. اسرائیل کی حکومت قائم ہونے کے بعد سے اسرائیل کی حکومت اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی طرح ولید بن عبد الملک کی تعمیر کی ہوئی مسجد اقصیٰ کو گرا کر یہاں پہ دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے. اس کے لیے انہوں نے 1969 میں اس مسجد اقصیٰ کو آگ بھی لگا دی تھی اور کوشش کی تھی کہ یہ کسی طرح مسجد گر جائے، لیکن مسلمانوں نے اس کے دفاع کی کوشش کی اور 1969 میں مسلمانوں کی ورلڈ آرگنائزیشن OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس بھی وجود میں آئی اور اس کا پہلا اجلاس بھی رباط میں ہوا جو مراکش کا شہر ہے، اور اس میں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کے تحفظ کے حوالے سے القدس فنڈ بھی قائم ہوا اور مسلسل مسلمان بھی جو ہے وہ اس مسجد کی حفاظت اور اس کو قائم رکھنے کے حوالے سے کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن اسرائیل کی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح اس مسجد اقصیٰ کو منہدم کر دیا جائے اور اس پہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے. تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے مسجد اقصیٰ کی تاریخی اہمیت اور اس کی تعمیر کے مختلف مراحل پہ بات کی اور ہم نے دیکھا کہ اس مسجد کو جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہی کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے اور یہودیوں کی پوری کوشش ہے کہ اس عمارت کو اب گرا کر یہاں پہ ہیکل سلیمانی ہی کو تعمیر کیا جائے. آج کی گفتگو میں ہم نے مسجد اقصیٰ پہ بات کی ہے. امید ہے آپ کو
ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیں. بہت شکریہ.